الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے. الفاظ کے اعتبار سے یہ صورت بڑی ہی مختصر ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے یہ صورت اس قدر عظیم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے صرف یہی ایک صورت نازل کر دیا ہوتا تو بندوں پر حجت کے لیے یہ صورت کافی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے کو امام ابن القیم اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ اگر لوگ اس صورت کو غور سے پڑھ کر سمجھیں تو یہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے. اس سورت کریمہ کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم سے فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سورت کریمہ میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ان باتوں کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کئی مقامات پر اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے چیزوں کی قسم کھایا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالی نے تین و زیتون یعنی انجیر اور زیتون کی قسم کھایا ہے، کبھی طور سینا کی قسم کھایا ہے، کبھی مکہ مکرمہ کی قسم کھایا ہے، کبھی سورج کی قسم کھایا تو کبھی چاند کی قسم کھایا ہے،
کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی قسم کھایا ہے تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات مبارکہ کی قسم کھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں، اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھاتا ہے، لیکن ہم بندوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم کھانے کی ضرورت پڑے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ بلکہ اسلامی شریعت میں غیر اللہ کی قسم، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا ایک بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے ایسا آدمی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے منع فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس سورت کریمہ کی ابتدا اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے، پھر اس کے بعد تاکید کے انداز میں اللہ رب العالمین نے یہ خبر دیا ہے کہ بے شک یقیناً انسان بہت بڑے نقصان میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ جس خسارے کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اس سے بڑے نقصان اور گھاٹے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جس نقصان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ نقصان آخرت کا نقصان اور آخرت کی تباہی ہے۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر تاکیدی انداز میں یہ خبر دے رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 صفتیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی صفت وہ لوگ ایمان والے ہوں، دوسری صفت وہ لوگ نیک اعمال کر رہے ہوں، تیسری صفت آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی و حق کی تلقین کریں، اور چوتھی صفت آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہیں، وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین و تبلیغ کریں، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ تو اللہ کے جن بندوں میں یہ 4 صفتیں ہوں گی وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے نقصان اور گھاٹے سے بچ پائیں گے، ورنہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر تاکیدی انداز میں یہ خبر دیا کہ سارے کے سارے انسان نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ تو اس مختصر سی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے والے اپنے بندوں کی سب سے پہلی صفت ایمان بتلایا ہے۔ ایمان ایک عظیم چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث ابن ماجہ کی ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اس وقت ہم لوگ نوجوان تھے، یعنی جوانی کے ابتدائی مرحلے میں تھے۔ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، تو ہم نے
قرآن کی تعلیم سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن مجید کو سیکھا، فازددنا بہ ایمانا، ایسا کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی جس سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح میں اس طریقے سے باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی اس بات کے بیان میں کہ علم حاصل کرنا اور سیکھنا عمل کرنے اور کہنے سے پہلے ضروری ہے، اور اس کی دلیل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ذکر فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے اور کہنے سے پہلے سیکھنے کا حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہلے ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے جس سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد عشنا برہتا من الدہر، ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک حصہ اس طریقے سے گزارے ہیں کہ وَإِنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، کہ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن سے پہلے ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورتیں نازل ہوتی ان سورتوں کی تعلیم ہمیں ملتی تھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ہم لوگ قرآن مجید کو ایمان کے بعد سیکھ کر اس کے حلال کو حلال سمجھ کر عمل کرتے تھے، اس کے حرام کو حرام سمجھ کر رک جایا کرتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ان چیزوں کا کبھی ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ایمان سے پہلے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ نہ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہ صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو ایمان سیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد عملی زندگی میں آنا چاہیے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا کیا مطلب ہے۔ ایمان کا مطلب ہے دل کا عقیدہ، دل سے کچھ باتوں کو ماننا، زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنا، اور عملی زندگی میں اس کے مطابق کر کے دکھلانا۔ الایمان اعتقاد بالجنان، ایمان دل سے کچھ باتوں کے عقیدے کا نام ہے۔ وقول باللسان، اور زبان سے اس عقیدے کو بیان کرنے کا نام ہے۔ وعمل بالارکان، اور اپنے اعمال میں اس کے مطابق کر کے دکھلانے کا نام ہے۔ یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ، ایمان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ تو ایمان تین چیزوں کا نام ہے، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھلانا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 من العلماء، میری ملاقات
1000 سے زیادہ ایسے علماء سے ہوئی ہے جن میں سے ہر شخص یہ کہتا تھا ان الایمان قول و عمل، کہ ایمان کچھ باتوں کو کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دل سے مانا جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا زبان سے اقرار کیا جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے مطابق عمل کر کے دکھلایا جائے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی کتاب سے ان چیزوں کی دلیلوں کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان دل سے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور عمل سے کر دکھلانے کا نام ہے۔ دل سے ان چیزوں کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو اس سچائی کو بیان کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، ایسا ہی شخص متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لہم ما یشاءون فیہا، ان لوگوں کو وہ لہم ما یشاءون عند ربہم، ایسا کرنے والوں کو ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو ان کا جی چاہے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، نیک کام کرنے والے، اچھا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں دکھلائی لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یقین کو ایمان قرار دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان ڈرامے اور ڈھونگ کا نام نہیں ہے، ایمان صرف زبان سے تمنا اور امید کرنے کا نام نہیں ہے، ولکن الایمان ما وقر فی القلب وصدقه الاعمال، لیکن ایمان اس چیز کا نام ہے جو دل میں واقع ہو جائے، لیکن ایمان ان باتوں کا نام ہے جو آدمی کے دل میں واقع ہو جائے اور اعمال سے اس کی تصدیق ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے دل کے عقیدے کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا اظہار کیا جائے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہمارے رب کی جانب سے ہماری طرف اتاری گئی ہیں، اور ان تمام باتوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایمان کا حکم دیا کہ ایمان کا اپنی زبانوں سے اقرار کیا جائے۔ اسی طریقے سے زبان سے جو لوگ ایمان کا اقرار کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارے وہ بندے جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں موت کے وقت کہ تمہیں گھبرانے اور غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کو اپنا رب زبان سے کہتے اور اس پر جمے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں اس وقت تک جب تک کہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ
کہ ایمان کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھلانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے میرے بندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نیک اعمال کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، ایسا کرو گے تو تم کامیاب۔ زبان سے اقرار، دل کا یقین اور اعمال سے اس کے مطابق کر دکھلانے کا نام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو آدمی کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دل سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مکمل ایمان تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مسلمانوں کی صف میں رکھنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں سب سے زیادہ بہتر دین ہے۔ لولا المخافة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے عار دلائے گی، برا بھلا کہے گی، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان کا دل سے یقین کرنا، صرف ان کا دل سے ماننا، یہ ان کو آخرت کے دن کی رسوائی سے نہیں بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے، لیکن میری سفارش سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب میں اتنی کمی کر دی کہ ان کے پیر کے نیچے آگ کی 2 جوتیاں رکھی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ تو مطلب یہ کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دل سے مانتے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے ان کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا تو وہ کافروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اعمال سے اس کے مطابق کر کے دکھلائے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے؟ اس چیز کو جاننے کے لیے ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كنا جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، تو اچانک ایک آدمی آیا جو انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، وشدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یعنی مسافر اگر سفر کر کے آئے، بالخصوص اس دور میں جب گھوڑے اور گدھوں اور خچروں کا دور تھا یا آدمی پیدل سفر کیا کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم پر گرد و غبار، بہت زیادہ دھول جم جاتی تھی، بال پراگندہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن جو آدمی آیا اس کے کپڑے بالکل سفید ہیں، بال بالکل سیاہ ہیں، وہ آدمی شکل و صورت سے مسافر نہیں لگتا ہے۔ ولا يعرفه منا احد، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر مدینہ والا ہوتا تو ایسی صورت میں صحابہ اس کو جانتے، وہ شخص مدینے والا بھی نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے، لیکن شکل و صورت سے وہ آدمی مسافر بھی نہیں لگتا ہے۔ حتی
جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آدمی سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے زانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو اس نے اپنے زانوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیا. پھر اس کے بعد اس نے کچھ سوالات کیے. سب سے پہلا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. ان 6 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. قال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ آدمی شکل سے مسافر بھی نہیں لگتا ہے، اہل مدینہ میں سے بھی نہیں ہے، اور پوچھتا ہے، پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دو، یعنی اس بات کی گواہی دو کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تعالی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو. قال صدقت، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں. پھر تیسرا سوال کیا، کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس ڈھنگ سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ اخلاص، اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال اخبرنی عن الساعہ، اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس سوال کے بارے میں پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، یعنی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. تو اس آدمی نے کہا اخبرنی عن اماراتها، مجھے کم سے کم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتلا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ مائیں اپنی مالکنوں کو جنم دیں گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پاس جوتے تک نہیں ہیں، جن کے پاس سر ڈھکنے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہے، بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں میں جھانکتے نظر آئیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ردوا علی الرجل، اس آدمی کو بلاؤ
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، لوگوں نے اس آدمی کو تلاش کیا لیکن نہیں پائے. اور دوسری روایت میں ہے فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کے بعد تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سمجھا دیں. اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. جس طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس عظیم حدیث کو ام السنہ یعنی پوری احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ کہا جاتا ہے. اس حدیث میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں پر دل سے یقین کرنے کا نام ایمان بتلایا. ان 6 چیزوں کو ارکان ایمان یعنی ایمان کی بنیادی چیزیں کہا جاتا ہے. ان میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا. اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ دل سے اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے پر یقین کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو رب تسلیم کرے اور یہ مانے کہ اللہ کے سوا کوئی رب اور پالنہار نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ کے سوا دنیا میں جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل اور غلط ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اللہ رب العالمین کے بہت سے نام اور صفات بتلائے ہیں. بندہ اللہ رب العالمین کے ان تمام ناموں اور صفات پر یقین رکھے اور ان ناموں اور ان صفتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر ایمان لانا. دل سے اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے. یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اندر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کا ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس بچے کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، ماحول کی خرابیاں، شیاطین انس و جن اس کی تربیت کے درمیان آڑے نہ آئیں تو اس کی جو نشو و نما ہوگی وہ فطرت سلیم پر ہوگی اور وہ اپنے رب کو پہچان سکے گا. لیکن ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا تو مجوسی یعنی آتش پرست بنا دیتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو صحیح مذہب پر پیدا کیا. فاجتالتہم الشیاطین، لیکن شیطانوں نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا. تو ایک فطری چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو ماننا. لیکن کچھ دہری قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں. انہیں عقلی طور پر
اللہ رب العالمین اس فرمان سے سمجھاتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ یعنی عقلی طور پر انسان اس قضیے کو مانتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی حرکت اور حادثہ ہوگا، اس حرکت اور حادثے کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی محرک اور حادثے کرنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو غفلت میں مار دیں تو بچہ فوراً پوچھے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں کسی نے نہیں مارا تو بچہ آپ کے اس بات کی صداقت نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ ضرور اسے کسی نے مارا ہے۔ ایک فطری چیز ہے کہ جب مارا گیا ہے تو مارنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور ان تمام چیزوں کا ایک نظام کے ساتھ چلنا یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خالق اور مدبر ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے عرب کے کسی بادیہ نشین سے، بدھو سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاثرۃ تدل علی المصیر، یعنی اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے، بغیر اونٹ کے اونٹ کی مینگنی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قدموں کے نشانات کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کسی کا گزر ہوا ہے، کیونکہ کسی کے گزرے بغیر قدموں کے نشان نہیں آ سکتے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی دہریے نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل مانگی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک ایسی کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو خود بخود بن گئی، بہت سارا بوجھ خود بخود اپنے اوپر لادتی ہے اور اس بوجھ کو خالی بھی کرتی ہے، اور بڑے ہی حکمت کے ساتھ وہ کشتی دریا میں چلتی بھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ یہ کسی عقل مند آدمی کی سوچ یا بات نہیں ہو سکتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس دہریے سے کہا کہ جب ایک معمولی سی کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، بوجھ خود بخود اپنے اوپر لاد نہیں سکتی اور اس بوجھ کو نکال نہیں سکتی اور اپنی مرضی سے دریا میں چل نہیں سکتی، اتنا بڑا آسمان خود بخود کیسے بنا ہوگا؟ یہ زمین خود بخود کیسے بنی ہوگی؟ دنیا کی یہ ساری چیزیں ایک حکمت کے ساتھ کس طریقے سے چل رہی ہوں گی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے منکرین کو خاموش کرانے کے لیے اس انداز میں فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے وعدے اور وعید پر یقین نہیں ہے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ ان خزانوں کے داروگاہ ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی اور میں نے ان آیتوں کو سنا، کاد قلبی ان یطیر، ایسے لگتا تھا کہ میرا دل ابھی اڑ کر جانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں میرے دل میں واقع ہو گئیں اور ایمان میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو ماننا ایک فطری اور عقل سلیم تسلیم کرنے والی بات ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو ماننا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو تسلیم کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو رب مانا جائے، اور یہ مانا جائے کہ رب ہونے میں اللہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ اور رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، مالک اور نظام کو چلانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، پیدا کرنے کا اختیار تنہا اکیلے اللہ کو ہے، تمام چیزوں کا حاکم و مالک اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تبارک اللہ، اللہ تبارک و تعالی بابرکت ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب اور پالنہار ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ سارے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن لوگوں کو اللہ کے سوا معبود سمجھ کر پکارا جاتا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی پیدا کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں کسی بھی شخص نے اپنے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، پیدا کرنے کا اختیار تنہا اکیلے اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو رب ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی کو خالق تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے تمام چیزوں کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیتا ہے، لیکن یہ ملکیت انسان کی حقیقی ملکیت نہیں ہے، اسی لیے موت ہونے کے بعد آدمی سے وہ ملکیت چھین لی جاتی ہے، آدمی مالک نہیں رہتا، یا اس سے زیادہ طاقتور اس چیز کو چھین کر اس چیز کا مالک بن سکتا ہے، لیکن حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، کہو کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء،
جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ذَلِكُمُ اللَّهُ وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک ساری ملکیت ساری بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، والذین تدعون من دون اللہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ کر پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر کھجور کی گھٹلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور ساری دنیا کا نظام اکیلے اللہ تبارک و تعالی ہی چلاتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الا لہ الخلق والامر سنو ہر چیز کے پیدا کرنے کا اختیار اور ہر چیز کا نظام چلانے کا اختیار تنہا اللہ کو ہے، تبارک اللہ جو بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ مدبر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ماننے کا نام ہے توحید ربوبیت کا اقرار کرنا، یعنی اس چیز کا اقرار کرنا کہ رب اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسانی تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا انکار کرتی ہو، اسی لیے مکہ کے مشرکین اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگرچہ کہ وہ اوروں کو شریک کرتے تھے لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے کہ رب تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے کہیے کہ زمین کس کے لیے ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے، سیقولون للہ تو جواب میں یہ فوراً کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون تو آپ کہیے کہ تم لوگ پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم آپ کہیے کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ تو فوراً کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون تو کہیے کہ تم پھر لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء کہیے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وہ کون ہے جو خوف کے وقت پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون اے مشرکو اگر جانتے ہو تو تم بتلاؤ، سیقولون للہ تو فوراً کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون تو کہیے کہ پھر تم لوگ جادو زدہ لوگوں کی طرح کیوں کرتے ہو۔ یعنی مکہ کے مشرکین اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پناہ دیتا ہے تو اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن
وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو کہیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو زبردست علم والے یعنی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ جھٹلاتے کیوں ہو؟ یعنی مکہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے، اسی لیے تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اپنے دل سے انکار کرتی تھی۔ ہاں، فرعون کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے درباریوں میں تم لوگوں کے لیے اپنے سوا کوئی رب جانتا نہیں ہوں، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرعون کا یہ دعویٰ زبانی تھا، ورنہ وہ بھی دل سے اس حقیقت کو مانتا تھا کہ اس کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے زبان سے ان چیزوں کا انکار کیا لیکن ان کے دل اس حقیقت کو مانا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، اے فرعون تو اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آسمانوں اور زمینوں کے رب اللہ تبارک و تعالی نے بطور نشانیوں کے نازل کیا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تو تباہ ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے متعلق یہ بات بتلایا کہ فرعون کو یقین تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی اس توحید کو ماننا، اللہ تبارک و تعالی کو رب ماننا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار کرتی ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کرتی ہیں، چاہے ان کو اللہ کا یہ حکم اپنی رضامندی سے کرنا ہو یا زبردستی کرنا ہو۔ یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ چلنے پھرنے والے ہیں، جو کچھ فرشتے ہیں، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے غرور و تکبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، چوپائے، درخت، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو دنیا کی ہر چیز تسلیم کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُمْ خَاضِعُونَ، دنیا کی ہر چیز
اللہ کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مستسلمون اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مان کر چل رہی ہے، قانتون مضطرون اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ساتوں زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بولتی ہو، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ حقیقی طور پر اپنی زبانوں سے اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتی ہیں، لیکن انسان اس تسبیح کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات واضح ہو گئی کہ رب اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ خالق، مالک، دنیا کا نظام چلانے والا، ان تمام صفتوں کے مجموعے کا نام ہے رب، اور وہ اکیلا اللہ ہے، اور اللہ کے سوا اس دنیا کا کوئی رب اور پالنہار نہیں ہے۔ یہ چیز انسانی فطرت اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ اذا لذهب كل اله بما خلق، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ چلا گیا ہوتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر دونوں الہ، دونوں معبود آپس میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو میرے محترم بھائیو، عقل سلیم اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ربوبیت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس دنیا کا کوئی رب اور پالنہار نہیں ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو مکہ کے مشرکین بھی تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو ماننا، اللہ تبارک و تعالی کو رب تسلیم کرنا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان درست ہونے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی صدق دل سے اس بات کو تسلیم کرے کہ عبادت کے لائق تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جس کسی کی عبادت کی جائے وہ باطل اور ضلالت ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ وہی حق ہے، اس کے علاوہ جس کسی کو پکارا جاتا ہے وہ عبادت باطل اور گمراہی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بلند اور بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی انجام دی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود حقیقی بس ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ زبردست، وہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس چیز کی گواہی بذات خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اور اہل علم دیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ لہذا معبودان باطلہ کو معبود قرار دینے سے وہ حقیقی معبود نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی معبودان باطلہ میں سے لات و عزا اور منات کے سلسلے میں فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ سب کے سب تمہارے خود کے بنائے ہوئے ہیں اور تمہارے آبا و اجداد کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان معبودان باطلہ کے سلسلے میں تم مجھ سے لڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے مل کر بنایا ہے، اور ان کے معبود ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ کے سوا جس کسی کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، بلکہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رسولوں نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب مشرکین نے اس حقیقت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور بہت سارے چیزوں کی وہ عبادت میں لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عقلی طور پر ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ ذاتیں، وہ پتھر، وہ بت جن میں پیدا کرنے کی طاقت نہیں، جن میں نفع و نقصان کی طاقت نہیں، جو موت و حیات کے مالک نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لیے، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جو پیدا کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے بلکہ خود بخود خود پیدا کیے گئے ہیں، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، جو اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جو موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، یعنی جو اس قدر عاجز ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایشرکون ما لا یخلقون، کہ اللہ کے ساتھ ایسے چیزوں کو یہ لوگ پارٹنر اور ساجی بناتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ولا انفسهم ينصرون، دوسروں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات، وہ خود کو نفع پہنچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، یعنی جو اس قدر عاجز ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ گزرا کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ربوبیت کو ماننے کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہوئے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا
کہ وہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اگر تم ایسا کرو گے تو بچ سکو گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے بطور چھت کے بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش نازل کیا اور اس سے مختلف قسم کے میوے اگایا تاکہ یہ تمہارے لیے رزق بن سکیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب تم نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوموں کو جس چیز کی دعوت دی وہ اللہ تبارک و تعالی کے توحید کی دعوت تھی۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کو جس چیز کی تبلیغ کی وہ یہی تھی کہ عبادت اکیلے اللہ رب العالمین کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جنہوں نے اپنی قوموں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش اور بندگی سے بچو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان تمام پیغمبروں کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری بندگی اور عبادت کرو۔ اسی لیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں توحید کی دعوت دی، اس بات کی دعوت دی کہ عبادت اکیلے اللہ کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہود علیہ الصلاۃ والسلام، صالح اور شعیب علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ تمام نبیوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بالخصوص فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم نے اپنے قوم کو دعوت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اور بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس توحید کا حکم دیتے ہوئے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ دعوت کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اس بات کا اقرار کرو کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اس بات کا اقرار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ اسی دعوت حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، لیکن مکہ کے لوگوں نے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے ٹکرا دیا اور انہوں نے کہا
اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کے بدلے ایک معبود کر دیا؟ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ پر ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تائید سے مضبوط کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ لوگوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، یعنی اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب لوگ اس حقیقت کا اقرار کر لیں گے، اس حقیقت کو مان لیں گے تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو جائے گا، ان کے خون اور ان کے مال کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ساتھ ہوا ایک واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو مارنے کے لیے تلوار اٹھایا تو اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تلوار کی ڈر سے کہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کہا تھا یا اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے کہا تھا۔ یعنی اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آدمی مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ پیارا کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک عظیم کلمہ ہے، اللہ کی توحید ایک عظیم عبادت ہے جس کے اقرار سے، جس کے ماننے سے انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور روایت مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ تو اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو سب سے پیارا کلمہ قرار دیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کلمے کا وزن اللہ تبارک و تعالی کے پاس آسمان و زمین سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا جس کے 99 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دفتروں کو اس کے سامنے رکھے گا، اس کے بعد اس کو اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟
بندہ کہے گا اے اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ گناہ جو تیرے لکھے گئے ہیں، کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو تو جھٹلاتا ہے؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں ان تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بندہ مایوس ہو جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکالا جائے گا، چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ ان 99 بڑے بڑے دفتروں کے سامنے اس معمولی سی چٹھی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 دفتر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ چھوٹی سی پرچی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، سارے نامہ اعمال اس معمولی سی پرچی کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مستدرک حاکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اگرچہ کہ اس روایت کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے لیکن دوسری حدیثوں سے اسے تقویت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے کوئی ایسا ذکر سکھلا دے جس ذکر سے میں تجھ سے مانگ سکوں، تجھ کو یاد کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، اے اللہ تیرے سارے بندے اس کلمے کو پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص بات بتلا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے ذات کی قسم، اگر 7 آسمانوں 7 زمینوں اس کے اندر جو کچھ ہے ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے لمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام چیزوں سے بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشرو، خوش رہو، ابشرو خوش رہو اے لوگو، من قال لا الہ الا اللہ صادقا بها دخل الجنہ، جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا ایسا آدمی جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے حدیث الشفاعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالی سے کہوں گا کہ اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہے گا وعزتی وجلالی وکبریائی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال دوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہوگا۔ تو توحید کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے دل میں توحید ہوگی ایسا آدمی جہنم میں نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا ٹھکانہ بالآخر جنت قرار پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا ایسے آدمی کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اگرچہ کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں توحید ہے، کلمہ توحید کو اس نے صدق دل سے مان کر ادا کیا ہو تو کلمہ توحید کی برکت سے ایسے آدمی کو جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کلمے کے درست ہونے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس کلمے کے معانی اور مطلب سے واقف ہو، اس کلمے کے معانی اور مطلب کو جانتے ہوئے آدمی اس کلمے کا اقرار کرے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا من شہد بالحق وهم يعلمون، سوائے ان لوگوں کے جو کلمہ حق کی شہادت دیتے ہیں اور وہ اس کی حقیقت کو جانتے بھی ہیں۔ اس کلمے پر
آدمی کا یقین اور اعتبار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر انہیں اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس دیوار کے پیچھے تمہاری جس سے بھی ملاقات ہو اسے بتا دینا کہ جو آدمی کلمہ شہادت کی گواہی دے مستيقنا بها قلبه، اور اس کا دل اس کلمے کی صداقت پر یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، ایسے آدمی کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آدمی اس کلمے کے تقاضوں کو مانے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، ایسے ہی آدمی نے مضبوط کڑی کو تھاما ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اس کلمے کا اقرار خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس سے مقصود رضا الہی ہو۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اس کلمے کے سلسلے میں آدمی سچا ہو، منافقت اختیار نہ کرے۔ اللہ رب العالمین منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دردناک انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے اس جھوٹ کے بدلے میں انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کلمے کا اقرار کرنے والے کو چاہیے کہ اس کلمے سے سچی محبت کرے، اس کلمے کا اقرار کرنے والوں سے اس سچی محبت کرے، اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ پکی ہوتی ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، ان شروط کے بغیر یہ کلمہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کے ناموں اور اللہ کی صفات پر ایمان لائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سے نام بتلائے ہیں، اسی طریقے سے اپنی ذات مقدسہ کی اللہ رب العالمین نے کئی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ مومنوں پر ضروری ہے کہ جس طریقے سے کتاب و سنت میں اللہ کے نام اور اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں ان تمام ناموں اور صفتوں پر یقین رکھے اور ان ناموں اور صفتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے
آدمی دل کے یقین سے اس بات کو مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، وہ سارے کے سارے نام سب سے اچھے اور سب سے پیارے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے وسیلے سے پکارے۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمت مانگنی ہو تو اللہ رب العالمین کے نام رحمان اور رحیم کا وسیلہ دے اور کہے کہ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما۔ جب رزق طلب کرنا ہو تو اللہ رب العالمین کی رزاقیت کا وسیلہ دے اور کہے کہ اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے اگر مغفرت طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین کی غفاریت یعنی اس نام کا وسیلہ دے کہ اے اللہ تو غفار ہے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نام اللہ رب العالمین کے ہیں، ان ناموں میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو شریک۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مبارک میں اپنی جو صفتیں بیان فرمایا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام صفات کو تسلیم کرے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے اپنی ذاتی صفات میں سے ہاتھ بتلایا، آنکھ بتلایا، پنڈلی بتلایا۔ مومن وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے لیکن مخلوق کے ہاتھ جیسا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اللہ تبارک و تعالی کے مقام کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفتوں میں سے علم ہے، سننا اور دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو صفات اللہ تبارک و تعالی کی بتلائی گئی ہیں، اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی کے ان تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفتیں مخلوق کی صفت جیسی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق صفتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب پاک میں یہ فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اہل ایمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو جانتا اور ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی جتنی صفات ہیں ان صفات کی اہل ایمان کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ نام اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیتے اور اللہ رب العالمین کو کوئی ایسا نام نہیں دیتے جو نام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں نہیں بیان فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان نہیں فرمایا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ماننے سے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان 4 چیزوں کو ماننے سے مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے وجود کو مانا جائے، اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کیا جائے، تنہا اکیلا عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب پاک میں اپنے جو نام اور جو صفات بتلائے ہیں اللہ رب العالمین کے ان ناموں اور ان صفتوں پر ایمان لایا جائے اور یہ مانا جائے کہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی شان کے لائق نام اور صفات ہیں، لہذا ان ناموں میں الحاد سے بچا جائے۔ آدمی اگر ان 4 باتوں کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذات پر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کا دوسرا رکن ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، جس کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، اللہ رب العالمین ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔